Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Allahumma rabbi zidni ilma. ما زلنا مع الكتاب أمدة الطالب لنيل المعارب للشيخ العلامة منصور ابن يونس ابن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن 11 من الهجرة. ونحن قد وصلنا عند الباب صفة الصلاة. ہم عمدۃ الطالب لنیل المعارب اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم باب صفت الصلاۃ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس باب میں نماز کی پوری صفت بیان کی جائے گی کاملاً، ارکان واجبات اور اس کے سننوں کے ساتھ۔ جو طریقہ بیان کیا جائے گا وہ جیسے کہ بات گزری ہے کہ حنبلی فقہ کے مطابق ہوگا، ہم اسی کو بیان کریں گے۔ یہاں مقصود دلیلوں پہ بحث کرنا نہیں ہے جیسے کہ پہلے بات گزری تھی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے بالکل بیسک کتاب ہے، جو کہ مبتدئین کے لیے ہے، جو شروعات کر رہے ہیں دین کے علم کو حاصل کرنے کی۔ تو یہ فقہ کی بہت بنیادی کتاب ہے، اس میں بحث نہیں ہوگی دلیلوں کو لے کر، اور جہاں تک ہوگا کوشش ہوگی کہ مذہب سے ہٹ کر کے بھی اگر صحیح بات بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کرا جائے، لیکن وہ ضرورت کے حساب سے اس کو کیا جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں نظر آئیں کہ سنت سے ہٹ کے بیان کی گئی ہیں، لیکن جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس کو اسی طرح سے بیان کیا جائے گا، اور حتی المقدور کوشش ہوگی کہ صحیح بات اگر پیش کی جا سکے تو کی جائے گی، کیونکہ جس طرح سے سن کر کے نوٹس تیار کیے ہیں میں اسی طرح سے اس کو بیان کروں گا، بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل کیے یا اس میں سے کسی چیز کو ہٹائے انشاءاللہ۔ تو بیان کرتے ہیں باب صفت الصلاۃ میں یسن قیام امام فمأموم رآہ عند قولی قد قامت الصلاۃ وتسویۃ صف وقربہ یا وقربہ من امام۔ کہتے ہیں مسنون کیا ہے امام کے لیے اور معمومین کے لیے؟ قول قد قامت الصلاۃ جو اقامت میں کہا جاتا ہے اس وقت، مسنون امام کے لیے یہ ہے کہ اس وقت امام کھڑے ہوں۔ یسن قیام امام، کس وقت؟ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے اس وقت۔ اور معموم کے لیے جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے لیے کس وقت ہے یسن؟ جس وقت وہ امام کو دیکھیں گے، رآہ عند قول قد قامت الصلاۃ، یعنی جب وہ امام کو دیکھیں گے تب، اور امام جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ امام جب مصلی پہ پہنچ جائے تو اس وقت مقتدین جو ہیں یا معمومین جو ہیں وہ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے۔ اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے، وہ یسن قیام امام فمأموم رآہ عند قول قد قامت الصلاۃ وتسویۃ صف۔ اسی طرح سے یعنی یسن یا تسن تسویۃ الصف، صفوں کو سیدھا کرنا اور اچھا کرنا، یہ بہت ضروری ہے یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اور بہت آکد سنت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس کے لیے کوشش کرتے تھے، اور اس وقت تک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہتے تھے جب تک کہ پوری صف کو سیدھا نہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے امام کے لیے آج کے وقت میں بھی کہ صفوں کی درستگی پر خاص طور سے خیال کیا جائے۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کہ تم لوگ جو ہے اس طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح سے ملائکہ اپنے رب کے سامنے صفوں کو بناتے ہیں، سیدھا بالکل اسٹریٹ بغیر گیپ کے۔ اور صرف تسویۃ الصف ہی مراد نہیں ہے، یہاں پر التراس یا التراس بھی مراد ہے۔ تراس کہتے ہیں الصاق القدم بالقدم والمنکب بالمنکب، یعنی قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے کو ملانے کو بھی، یہ بھی جو ہے تسویۃ الصف میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ صف کو سیدھا کرنا۔ تو یہ امام کا کام ہے کہ ہر نماز سے پہلے وہ یہ اعلان کرے جب وہ کھڑا ہو کہ صفوں کو سیدھا کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یسن قرب ہو، کہ من امام، یعنی امام سے جتنا زیادہ قریب ہو کر کے کھڑے ہوں وہ بہتر ہے، یعنی کہ
पहली सफ में आने की कोशिश की जाए, जितना जल्दी हो सके अव्वल आकर के पहली सफ में खड़े हों और इमाम से करीब। और जैसे कि बात पहले गुजर चुकी है या शायद नहीं गुजरी है तो आएगी कि इमाम के सीधे हाथ की तरफ जो है खड़ा होना, अगर सीधा खाली है मौजिन के पास, इमाम के पीछे मौजिन पीछे हैं, तो मौजिन के सीधे हाथ पर अगर जगह खाली है तो पहले वहां पर खड़े होंगे, उसके बाद सफ को बैलेंस करते हुए बनाएंगे, राइट लेफ्ट इस तरह से। तो इमाम का कुर्ब जो है उसको हासिल करना ये मसनून है, ये सुन्नत है। उसके बाद यहाँ से अब सिफतुस्सलात शुरू हो रही है कामिलन, अरकान वाजिबात और मसनूनात के साथ, यानी उसकी जो सुनन है सब के सब पहले एक साथ बयान कर देंगे। किसी चीज को अलग नहीं बताएंगे कि भाई ये अरकान है या ये उसके वाजिबात हैं या ये इसकी सुनन है। पहले सारी सिफत एक साथ बयान होगी और उसके बाद में जो नमाज है उसके मकरूहात, उसके सुनन, उसके अरकान और उसके वाजिबात, इस तरह से अगले बाब में खास तौर से अलग करके उसको बयान कर देंगे। और ये तरीका जो है अच्छा है। कहते हैं वो यकूलु अल्लाहु अकबर, कि ये सब इमाम जब कर लेंगे, सफ़े वगैरह को दुरुस्त कर लेंगे, सारी शर्तें नमाज की पाई जाएंगी, सिहत सलात की जो शर्तें हैं वो जब पाई जाएंगी, जिसका जिक्र गुजर चुका है, तो उसके बाद इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहेंगे, जिसको तकबीरतुल इहराम या तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे काइमन, खड़े होकर के। तो यहाँ पर दो रुकन बयान कर दिए, अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम या नमाज के रुकन में से, अरकान में से एक रुकन है। इसी तरह से काइमन, खड़े होकर के नमाज अदा करना, क़ियाम, ये भी अरकान में से है। नमाज के अरकान में से जो 14 रुकन है, 14 अरकान है नमाज के, जिसका जिक्र आएगा उसमें से ये दोनों हैं, अल्लाहु अकबर कहना और खड़े रह करके जो है नमाज को अदा करना, क़ियाम, ये दोनों ही रुकन है। राफियन यदैहि इला हज़वी मन की बही मदमूमतल असाबि'i ममदूदतन। अब जो है ये बयान किया जा रहा है कि किस तरह से जो है इसको किया जाएगा, यानी फेल कैसा होगा। तो जो तरीका बयान किया जा रहा है कि अल्लाहु अकबर कहेंगे और अल्लाहु अकबर कहते वक्त हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को, और हिजवी मिन मिन कबई ही, ये जो कंधे हैं, या तो इस लेवल तक आदमी हाथों को उठाएगा या कानों तक भी साबित है, कानों तक भी साबित है, यानी हजवी उज़ुनई ही, ये दोनों कानों की लौ तक भी साबित है, यहाँ तक या तो ये कंधों तक या यहाँ तक आदमी हाथों को उठाएगा। मदमूमता, मदमूमता से मुराद ये ऐसे हाथ रहेंगे, ये मदमूमा, अल असाब उंगली, ये अंगूठे के साथ इस तरह से रहेंगे, यानी कि गैर मुफर्रजा, ये ऐसे नहीं रहेंगे, ये ऐसे रहेंगे। और ममदूदा, ये ऐसे मकबूदा नहीं रहेंगे, ममदूदा रहेंगे, खुले हुए। इसीलिए वाज़ेह तौर पे पूरी चीजें बयान कर दी हैं कि खड़े होकर के हाथों को उठाएंगे या तो कंधों तक या कानों तक। ये कानों की लो को टच करना ये साबित नहीं है किसी भी हदीस से, नीचे जो टच करते हैं खास तौर से, एक बार टच नहीं हुआ, हाथ को बांध लिया तो फिर उठा के टच करेंगे, ये साबित नहीं है। सिर्फ उसके लेवल तक उठाएंगे, या तो कंधे तक या ऊपर कानों के लेवल तक दोनों हाथों को उठाना है। उसके बाद कहते हैं वो युस्मिउहु इमामुन मन खल्फहु कतस्मीइन व तस्लीमतिन उला व क़िराअतिन फी अव्वलतई गैर दुहरैनी व गैरुहु नफ्सहु। उसके बाद युस्मिउहु इमामुन, इमाम जो है यानी अल्लाहु अकबर जो कहेंगे जहरन कहेंगे, जोर से कहना है, सिर्रन नहीं कहना है, चाहे नमाज सिर्री हो चाहे जहरी हो। जो तकबीरतुल इहराम है, अल्लाहु अकबर है, वो जोर से कहना है, ताकि पीछे जो उनके पीछे जो मामूमीन हैं वो सब सुने, उनके पीछे उनको आवाज आनी चाहिए, उनको सुनाना मकसूद है, वो सुन ले। तो युस्मिउहु इमामुन मन खल्फहु, उनके पीछे जो है वो सुन ले। का तस्मीन, जिस तरह से तस्मी है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिस तरह से इमाम जोर से कहते हैं, चाहे जहरन हो चाहे सिर्री नमाज हो चाहे जहरी हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, वो भी पीछे सुनते हैं। इसी तरह से तस्लीम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम कहना, वो भी जोर से कहेंगे, वो सुने। व क़िराअतिन फी अव्वलतई गैर ज़ुहरैन, इसी तरह से जो क़िराअत है, अब यहाँ जो क़िराअत है ये सुन्नत है, सूरतुल फातिहा का पढ़ना रुकन है, और सूरतुल फातिहा के बाद किसी भी सूरे को पढ़ना, दूसरे सूरे को जो जोड़ के पढ़ते हैं वो सुन्नत है। अगर कोई आदमी सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ के भी रुकू में चला जाता है तो उसकी नमाज सही होगी। तो ये क़िराअत है, ये सुन्नत है। इसे भी गैर ज़ुहरैन, यानी कि ज़ुहर और असर की नमाज के अलावा बाकी जो नमाजें हैं उसमें पहली दो रुकू में जहरन क़िराअत करना, ये जो है ये भी मसनून है। गैर दुहरैनी व गैरुहु नफ्सहु,
اور امام کے علاوہ جو دوسرے ہیں یعنی معمومین ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی منفرد بھی پڑھتا ہے تو وہ صرف اتنا زور سے پڑھے گا کہ وہ خود سن سکے، یعنی کہ ایک دوسرے تشویش میں نہ پڑے، انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس طرح سے اس کو وہ کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یقبض قوء یسراہ ویجعلہما تحت سرتہ۔ یہاں پہ کچھ کلام آئے گا۔ کو کہتے ہیں یہ جو انگوٹھا ہے، پہلے ہی بات گزری، یہ انگوٹھا جو ہے جہاں یہ ہڈی جوائن کرتی ہے یہ رسٹ پہ، کلائی پر، تو یہ انگوٹھے کی ہڈی جہاں آ کر جوائن کر رہی ہے، یہ کو کہلاتا ہے، یہ ایریا، یہ کو ہے۔ یہ کو نہیں ہے، یہ مرفق ہے، یہ مرفق ہے، یہ کو ہے یہاں پہ، انگوٹھے کی ہڈی جہاں جوائن کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ثم یقبض قوء یسراہ، الٹے ہاتھ کا جو کو ہے اس کو پکڑے گا، وَيَجْعَلْهُمَا سیدھے ہاتھ سے، وَيَقْبِضُ قُوَّ يُسْرَاهُ، اس طرح سے یہ پکڑے گا۔ یا تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے، اور اس طرح سے بھی رکھنا یہ ثابت ہے، دونوں ثابت ہیں۔ یا تو یہ ایسے قبض کرے گا یا ایسے پکڑے گا، دونوں ثابت ہیں۔ یہ اس طرح سے کرنا، کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں یوں رکھ کر کے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ اس طرح سے، یہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے۔ بس یہ یہاں تک ہوگا یا یہاں تک ہوگا، یہ بالکل یہاں لے جا کے ایسے کرنا یہ درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اپنے الٹے ہاتھ پر ایسا سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو یہاں سے پکڑیں گے یا ایسے پکڑیں گے، اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ثم یقبض قوء یسراہ ویجعلہما تحت سرتہ، اور اب اس کو رکھنے کا مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تحت سرتہ، ناف کے نیچے۔ اور یہ اس مذہب میں یہ ایک مشہور یعنی کہ قول ہے کہ وہ تحت سرہ اس کو رکھا جائے گا، اور اس کی دلیل وہی لے کر کے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث، جو کہ ابو داؤد میں بھی ہے۔ بہرحال وہ حدیث ضعیف ہے، خود جو مذہب میں جو علماء ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی حدیث کے فوراً بعد ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جس میں فوق السرہ لفظ آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فوراً بعد ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد میں ہی، جہاں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی تحت السرہ لفظ آیا، لیکن اس میں اسناد ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد ایک اور حدیث آئی ہے جس میں علی صدر کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ الگ الگ طریقے سے یہ الگ الگ الفاظ سے اور الگ الگ جگہ رکھنے کے ساتھ رکھنے پر، یعنی ہاتھوں کو رکھنے کے تعلق سے بات آئی ہے، اور علماء میں کافی اس تعلق سے بحث ہے۔ بہرحال ابن خزیمہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی صحیح میں ایک حدیث لائے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے۔ اکثر علماء کہتے ہیں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اس موقف پہ، اس موضوع پہ، کہ جس میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا، سینے پر باندھا، ایسا آپ اس میں دلیل جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین یا ان سے پہلے جو ہے حاشیۃ ابن ماجہ، شیخ حیات السندی رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے ابن ماجہ کے حاشیے میں کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح سے ہاتھوں کو پکڑنا یعنی ہاتھوں کو قبض کرنا یہ ثابت ہے، یعنی اس طرح سے ہاتھ سائیڈ میں چھوڑنا جس طرح سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو پکڑنا ثابت ہے، اسی طرح سے ہاتھوں کو سینے پہ رکھنا یہی سب سے صحیح جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں تک سوال اس حدیث کا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث کا ہے، تو کہتے ہیں اس حدیث میں بالاتفاق ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام احمد جو ہیں ان کے بھی جو ہے دو تین قول ان سے بھی ملتے ہیں۔ مثلا امام المرداوی رحمہ اللہ جو ہے، ان کی کتاب ہے الانصاف، اس میں دو تین قول انہوں نے نقل کیے ہیں جو کہ امام احمد سے ہیں رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک جو قول ہے وہ تحت السرہ کا آتا ہے، دوسرا قول فوق السرہ کا آتا ہے، اور تیسرا قول علی الصدر کا آتا ہے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے الانصاف میں بیان کی ہیں۔ لیکن حضرت اسحاق ابن حانے الکوسج جو ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یعنی آئین ندعو یدانا فی الصلاۃ، کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نماز میں کہاں رکھیں؟ تو امام احمد کہتے ہیں فقال کل ذالک واسع، یہ مسئلہ بہت واسع ہے،
یا یہ کہا کہ الامر فی ذالک واسع، یعنی اس معاملے میں زیادہ تشدد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوق السرہ ملتا ہے، علی الصدر ملتا ہے، یعنی سینے سے لے کر کے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے لیے مقام آپ کے لیے واسع ہے، آپ کہیں پر بھی ہاتھ سینے سے لے کر ناف کے اوپر ہاتھ کو باندھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے آپس میں اختلاف، جھگڑے، فساد، گالی گلوچ میں مت پڑ جانا، تشدد اور تشدید اختیار مت کرنا۔ اور مقصود یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ درمیانہ رہے، اگر حق اس کے پاس پہنچ جائے تو حق پر عمل کرے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر شرح الممتع، ان کی کتاب ہے، اس میں اسی موضوع پہ لکھا، وہ بھی حنابلہ عالم ہے، حنبلی عالم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ حنابلہ مذہب میں جو یعنی کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھا جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ اقوا اور مضبوط بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے گا۔ حالانکہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ حنبلی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے گا، ناف کے نیچے بھی نہیں باندھا جائے گا، اس کو سینے پر باندھا جائے گا، کیونکہ یہی سنت ہے۔ اسی طرح سے صفت صلاۃ النبی میں شیخ البانی رحمہ اللہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 69، کہ ہاتھوں کو باندھنے کا جو مقام ہے وہ سینے پر ہے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسے حافظ ابن حجر اور امام النووی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال موضوع بہت بڑا ہے، یہ ہمارا جیسے میں نے کہا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس وقت مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، جس طرح سے اس میں بات آئی ہے اس کو رکھا جائے، جہاں پر بہت زیادہ کمزور کوئی قول ہوگا تو وہاں پر انشاءاللہ حتی المقدور تنبیہ کر دی جائے گی۔ تو ہاتھ کو رکھنے کا طریقہ پتہ چل گیا، اس کو پکڑیں گے کیسے وہ پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں کہ وَيَنْظُرُ مَسْجِدَهُ، مسجد جو ہے اصل میں یہاں پر استعمال ہوا ہے مکان کے اعتبار سے، یعنی ظرف مکان، یعنی انسان دیکھے گا کہاں، سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد سے مراد سجدہ کرنے کی جگہ اس کی نظر ہونی چاہیے انسان کی، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ پر اس کی نگاہیں رہیں گی جب وہ قیام میں کھڑا ہوگا، وہ مراد ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یقول سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ہے دعائے استفتاح، یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں سنت میں آئی ہیں۔ جو حنابلہ جو ہیں انہوں نے اس دعا کو جو ہے مشروع کیا ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اختیار کیا انہوں نے۔ دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک دعائیں جو ہیں تبدیلی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ہم بھی کوئی اور دعائیں ہیں جو یاد کر سکتے ہیں، موجود ہیں حصن المسلم میں، بدل بدل کر اگر پڑھنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ استفتاح جو ہے، دعا استفتاح، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یستعیذ، اس کے بعد شیطان سے پناہ طلب کی جائے گی، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھے گا۔ اس کے بعد ثم یبسمل سرن، اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن آدمی کہے گا۔ خاص طور سے یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہ بسم اللہ کو جہری نمازوں میں قرات کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جہری طور پر پڑھتے ہیں۔ تو مذہب کا اپنا طریقہ ہے، کسی چیز کو رد کرنے کے لیے وہ خاص طور سے کچھ الفاظ لے کر کے آتے ہیں، تو بسم اللہ سرن کہیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں بیان کیا انہوں نے کہ ولیست من الفاتحہ، کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ سورۃ الفاتحہ میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک اور طویل بحث کا موضوع ہے علماء کے درمیان کہ کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو نچوڑ ہے لمبی بحث کا وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنے آپ میں ایک مستقل آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ ان البسملہ، کہ بسملہ جو ہے آیت مستقلۃ، یہ اپنے آپ میں ایک مستقل انڈیپینڈنٹ آیت ہے۔ انزلہ اللہ، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے للفصل بین السوری، فصل کے اعتبار سے، یعنی ڈیفرینشیٹ کرنے کے اعتبار سے کہ دو سوروں کا، اب یہ سورہ ختم ہو گیا دوسرا شروع ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے بسم اللہ کو نازل کیا گیا تھا، کہ تاکہ فرق پتہ چل جائے کہ یہ ایک سورہ ختم ہوا ہے دوسرا شروع ہوگا۔ اس بات میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ سورۃ النحل میں جو آیت ہے وہاں پر بسم اللہ سورہ کا حصہ ہے، اور سورۃ التوبہ میں کہ شروعات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، ان چیزوں میں اتفاق ہے۔ بہرحال جو بات اکثر جو علماء جس پر اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے، اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ مستقل ایک آیت ہے، بلکہ ہر آیت سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ ایک مستقل آیت ہے، سوائے سورہ نحل کے جیسی بات گزری۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یقرأ الفاتحہ،
اس کے بعد امام جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. 3 چیزیں بیان کی ہیں: مرتبتاً، مرتلتاً، متوالیتاً. مرتبتاً، مرتلتاً اور متوالیتاً. مرتبتاً سے مراد کیا ہے؟ مرتبتاً سے مراد یہ ہے کہ لا یقدم آیتاً علی آیہ، ایک آیت یعنی آیتوں کو آگے پیچھے کر کے نہیں پڑھا جا سکتا. یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم نہیں، ایسا پڑھیں گے آپ کی سورۃ الفاتحہ پڑھنا باطل ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ صحیح طریقے سے پڑھنا پڑے گا. تو مرتب ہونا چاہیے، جس طرح سے آئی ہے قرآن میں جس آرڈر میں، اسی طرح سے اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کو آگے پیچھے آیتوں کو نہیں کر سکتے. مرتلتن سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھی آواز میں اس کو پڑھے، بلکہ یہ ہے کہ حروف کی جو ہے ادائیگی پراپر طریقے سے ہو، اس کے مخارج وغیرہ صحیح طریقے سے ان کو ادا کیا جائے، پراپر طریقے سے ادا کیا جائے. جو صفات ہیں حروف کی اس کو ادا کیا جائے، حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اس کو کیا جائے. تو مرتلتن سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آواز کو بہتر اور خوبصورت اور اچھا کیا جائے صرف یہ، یا گانے کے انداز میں اس کو گایا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مرتل سے مراد یہ ہے کہ صحیح طریقے سے سورۃ الفاتحہ کی ادائیگی کم سے کم ہو، کیونکہ علماؤں کے نزدیک اس آدمی کو عامی کہتے ہیں جو آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہ جانتا ہو. فقی جو ہیں، فقہا جو ہیں، ان کے نزدیک وہ آدمی عامی ہے یعنی جاہل ہے، جس کو کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اگرچہ کہ وہ دکتور ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے انجینئرنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں، لیکن جب بات آئے گی دین کی تو فقہا کے نزدیک ایسا آدمی عامی ہے جس کو کہ سورۃ الفاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اس کے بعد کہتے ہیں متوالیتاً. متوالیتاً سے مراد یہ ہے کہ لا یفصل بین آیاتها بفواصل زمنیۃ طویلہ، یعنی کہ زیادہ لمبا وقت 2 آیتوں کے درمیان نہ گزارے، بہت زیادہ دیر تک خاموش نہ رہے 2 آیتوں کو پڑھ کر. اسی چیز کو متوالیتاً کے ایک کے بعد ایک فوری طور پر پڑھتے چلے جائیں گے. جو ایک معتدل جو ایک وقفہ ہوتا ہے 2 آیتوں کو پڑھنے کے بیچ کا، اتنا ٹھیک ہے. اس سے زیادہ لمبا طویل فواصل اور گیپ 2 آیتوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اسی چیز کو آگے بیان کر رہے ہیں. فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ أَوْ سُكُوتٍ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَطَالٍ، کہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے، اس گیپ میں ایسا اللہ کا کوئی ذکر، مثلا چھینک آ گئی الحمدللہ کہہ دیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے چھینک آ گئی الحمدللہ رب العالمین، چھینک آئی الحمدللہ کہہ دیا، نہیں. آپ اللہ کا ذکر بھی اس دوران نہیں کر سکتے. فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، یا کسی یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا یہ پڑھنا اس میں قطع آ جاتا ہے، بریک آ جاتا ہے، اگرچہ کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہی الحمدللہ کہا، نہیں چلے گا. اس کے علاوہ کوئی سکوت ہے غیر مشروع، غیر مشروع یعنی مشروع سکوت بھی ہوتا ہے. مثلا گلے میں خراش ہے، کچھ اٹک گیا لگ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس کو نکالنے کے لیے، خراش کے لیے امام اگر گلا صاف کرنے کے لیے ایک سکوت لیتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، جائز ہے، یہ مشروع ہے. غیر مشروع بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، خاموش کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، بس اس کے بعد خاموش کھڑے ہو گئے تو خاموش ہی کھڑے ہوئے، یہ جو ہے یہ سکوت درست نہیں ہے. وہ تال، اور یہ لمبا ہو جائے، یہ وقفہ لمبا ہو جائے. اب لمبا ہونا کسے مانا جائے گا؟ یہ عرفن، کوئی اس کی میاد نہیں ہے 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، جو عرف میں مانا جاتا ہے کہ یہ چیز ایک لمبا فصل اور گیپ ہے، وہی لمبا مانا جائے گا. پھر کہتے ہیں او ترک منہا تجدیدتاً او حرفن، یا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے میں اس میں کئی تجدیدیں بھی آتی ہیں، تو کسی بھی تجدید کو چھوڑ دینا یا کسی حرف کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کو باطل کر دیتا ہے. یعنی یہ سورۃ الفاتحہ جو آپ نے پڑھی ہے ابھی، اس کی قرات کی، وہ صحیح نہیں ہے، اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. تجدید ایسا کیوں ہے کہ تجدید؟ کیونکہ تجدید اصل میں عبارت عن حرفین، عبارت عن حرفین، یہ عبارت ہے 2 حرف کی. کیونکہ جب تجدید آتی ہے تو مراد کیا ہے کہ 2 حرف ہیں، دونوں کو ملا دیا گیا ہے، تو وہ تجدید کی شکل میں اس کو پیش کیا. مثلا ایا کا، اب یا کا میں یا پہ تجدید ہے، مطلب 2 یا ہیں وہاں پر. اب کوئی آدمی یا کا کہہ دے، تجدید نہ اس کو ادا نہ کرے، تجدید کو یا کا کہہ دے یا کا کہنے کی جگہ، تو گویا کہ اس نے ایک یا کو حذف کر دیا، ایک حرف کو حذف کر دیا. تو یہ معاملہ اس لیے سیریس ہے کہ آدمی جو تجدیدات ہیں، جو مدود ہیں سورۃ الفاتحہ کے، اس کی تجدیدات ہیں، جو حرفوں کی ادائیگی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے. تو اسی لیے اوتارا کا منہا تجدیدتاً او حرفن، کوئی تجدید یا کوئی حرف کو ڈراپ کر دیتا ہے، اس کو حذف کر دیتا ہے قرات کے دوران، اعادہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ریپیٹ کرے، سورۃ الفاتحہ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. غیر معمومن، معموم کے علاوہ، مقتدی کے علاوہ. ایسا اس لیے ہے کیونکہ المذہب، اس مذہب میں حنابلہ کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا
مقتدی کے لیے، مصلی کے لیے، معموم کے لیے واجب نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی جو ہے اگر بحث میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عند الجمہور سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا معموم کے لیے بھی جہری نماز میں بھی ضروری ہے۔ معموم کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے امام کے پیچھے بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس سے جو ہے اس کے لیے ابھارا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اور ان کے ذریعے ہم سب لوگوں کو کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات امام کے پیچھے آپ کریں گے، جہری نماز میں بھی کریں گے، سری میں تو کرتے ہی ہیں، جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ رکن ہے، نماز کے رکن میں سے ہے، سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا نماز کے رکن میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس تعلق سے واضح حدیث آتی ہے کہ من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب کی قرات نہیں کیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا نماز میں۔ تو بہرحال یہ بھی جو موضوع ہے یہ اختلاف کا موضوع ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ معموم بھی جو ہے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرات کریں گے۔ امام کو چاہیے کہ وقفہ تھوڑا سا دے، تھوڑا سا دو آیتوں کے بیچ میں یا تو وقت دے، یا پھر سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت آمین کہنے کے بعد اور دوسرا سورہ پڑھنے سے پہلے وقت دے، تاکہ معموم جو ہیں وہ اس دوران سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیں، یا دو آیتوں کے درمیان وقت دے تاکہ وہ امام کے پیچھے پیچھے اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یقول آمین، ثم یقول آمین جہرن فی جہریت، کہ اب یہ آمین جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسم فعل، اسم فعل امر، لغت میں اسم فعل امر کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے آمین کا اللہم استجب، یعنی کہ یا اللہ استجب مجھ سے، یعنی اس دعا کو قبول کر، جو یہ سورۃ الفاتحہ ہے پوری دعا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں آمین کہتے وقت کہ اللہ اس دعا کو قبول کر جو ہم نے ابھی مانگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم سے اس دعا کو اللہ قبول کر، تو یہ اسے کہتے ہیں اسم فعل، عربی میں جو گرامر میں جو پڑھا جاتا ہے اسم فعل۔ تو یہ جہری طور پر امام کہے گا اور ساتھ میں معمومین بھی جہری طور پر کہیں گے، جہری نمازوں میں، سری نمازوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ثم یقرأ سورۃ، ثم یقرأ سورۃ تکون فی الصبح من طوال المفصل وفی المغرب من قصارہ وفی الباقی من اوساطہ، اس کے بعد ثم یقرأ سورۃ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، آمین کہنے کے بعد ایک اور سورہ جو کہ سنت ہے اس کو امام پڑھیں گے، جو کہ صبح کی نماز میں جو یعنی کہ جو استحباباً، یعنی استحباباً یہ بات کی جا رہی ہے، اس کے ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہی پڑھا جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے، تو یہ مستحب ہے کہ صبح کی جو نماز ہوگی فجر کی اس میں طوال مفصل سے پڑھیں گے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل سے پڑھیں گے، اور باقی کی جو نمازیں ہیں ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے اس میں اوساط مفصل سے پڑھیں گے۔ اب جو علوم القرآن کے جو علماء ہیں انہوں نے قرآن کو کچھ حصوں میں بانٹ رکھا ہے، اب یہ بھی جو ہے اصطلاحاً ہے، اس پر بھی کوئی نص کہیں سے نہیں آئی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے بانٹا جائے، لیکن آسانی کے لیے علماء نے قرآن کو کے سوروں کو کچھ حصوں میں بانٹ دیا، مثلا الطوال، یا اصلا میعین، یا اس طرح سے مسانی ہیں، یا اس طرح سے یہ مفصل ہیں۔ تو بات ابھی مفصل کی ہو رہی ہے، مفصل کہتے ہیں شروع ہوتا ہے سورۃ القاف سے، یا بعض کہتے ہیں سورۃ الحجرات سے، 49 یا 50، سورۃ القاف یا سورۃ الحجرات، اور یہ ختم ہوتا ہے جا کر کے آخری قرآن کے سورۃ الناس پر۔ تو یہ سارے سورۃ القاف سے یا سورۃ الحجرات سے شروع ہو کر کے آخری قرآن تک، سورۃ الناس تک، یہ پورا کا پورا جو ہے اسے کہتے ہیں مفصل۔ یہ مفصل کو پھر تین میں بانٹ دیا ہے، ایک جو ہے جسے یہاں بات آئی ہے طوال مفصل کہلاتا ہے، جو کہ شروع ہوتا ہے سورۃ القاف یا سورۃ الحجرات سے، اور جو کی جاتا ہے سورۃ البروج تک، سورہ قاف سے سورہ بروج تک، یہ طوال مفصل ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ البین، سورۃ الطارق، سورہ بروج کے بعد سورۃ الطارق آتی ہے، سورۃ الطارق سے سورۃ البینہ، یہ جو آتا ہے اوساط مفصل کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں سورۃ الزلزلہ سے آخر سورہ تک یعنی سورۃ الناس سے یہ جو ہے قصار مفصل ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو صبح کی نماز ہوتی تھی اسے میں طوال مفصل پڑھتے تھے، یعنی قاف سے لے کر سورۃ القاف سے لے کر سورۃ البروج تک میں سے کوئی سورہ، اور اس کے بعد مغرب کی نماز میں قصار سے، قصار مفصل سے یعنی کہ
جو بات گزرے سورۃ الزلزلہ سے سورۃ الناس تک کسی بھی آیت کو کسی بھی سورے کو لے کر پڑھتے تھے، اور باقی نمازوں میں عدل بدل کر کے پڑھتے تھے، یعنی اوساط مفصل سے۔ اس کے علاوہ بھی لیکن آدمی اگر پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے اس طرح سے کرنا، اور اس پر کوئی نص نہیں آئی ہے کہ قرآن کو اس طرح سے بانٹا جائے، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل دیکھنے کو ملا تھا، اسی لیے علماء اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھا جائے، اور بھی دیگر کتابوں میں اس چیز کی جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ آیا ہے کہ اس طرح سے صبح کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور باقی نمازوں میں جو ہے طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل سے اگر قرات کی جائے تو یہ مسنون ہے اور یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اب بات کو اس کے آخری یہ جو اگلا سطر ہے یہاں پر روکیں گے، ولا تصح بقراءۃ تخرج عن مصحف عثمان۔ مصحف عثمان معروف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کا مصحف تھا، تو جب آپ کی خلافت تھی تو اس دور میں قرآن کو جو ہے جمع کیا گیا، اور اس کے بعد میں باقی یعنی اسے لغت قریش پر رکھا گیا، اور باقی جتنے بھی مصحف تھے ان سب کو جلا دینے کا حکم دیا گیا، اور صرف ایک باقی رہ گیا جو کہ جو لغت قریش ہے اس میں جو آج ہمارے پاس ہے وہ باقی رہ گیا۔ تو یہ ناپسند کیا جاتا ہے کہ قرات جو ہے مصحف عثمانی سے کی جائے، کیونکہ آج جو قرآن، کیونکہ یہ کیا تشویش کا مسئلہ ہے، تشویش پیدا ہو سکتی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، کچھ ایسی جو ہے قرات اس میں آ جائے کہ جو لوگوں نے کبھی سنی نہیں ہو، تو اس کو عجیب جو ہے انسان پہ گزرے گی، تو اسی لیے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور قرات صحیح نہیں ہوگی اگر کوئی آدمی مصحف عثمانی سے آج قرات کرتا ہے نمازوں کے اندر، تو قرات ہوگی جو ہمارے پاس آج مصحف موجود ہے جو کہ لغت قریش کے مطابق ہے، اس طریقے پر اس مصحف سے جو قرات ہے اس سے نماز میں قرات ہوگی، اور وہ صحیح مانی جائے گی، لیکن اگر مصحف عثمانی کا استعمال کر کے قرات کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں صرف وہ حصہ جو کہ اس سے میچ ہوتا ہے وہ چلے گا، اس کے علاوہ جو ہے یہ تشویش کا موضوع بن جائے گا۔ آج اس کو یہیں پر روکتے ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ کل بات جو آگے کی جو رکعت جو قائم ہوگی وہاں سے بات شروع ہوگی، تو کل وہاں سے اس کو آگے بڑھائیں گے، یعنی منڈے کو۔ آج اسی کو یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔